توبہ کی مثال مرہم آئنٹمنٹ کی سی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ. اور گناہ کی مثال آگ سی ہے. پہلی دفعہ سنا, حضرت سے برنال تو سنا تھا, یہ انداز پہلی دفعہ. اور گناہ کی مثال آگ کی سی ہے. مرہم تو اس لیے ہے کہ اتفاق سے اگر جل جاوے تو مرہم لگا دیا جاوے, اس لیے نہیں ہے کہ اس اعتماد پر کہ ہمارے پاس مرہم ہے آگ میں جلسہ کریں. جس شخص کے پاس نمک سلیمانی یعنی ہاضمے کی دوا ہو, اس کو یہ کب روا ہے کہ جان بوجھ کر بہت سا کھایا کرے. نمک سلیمانی تو اس واسطے ہے کہ اگر اتفاق سے بہت کھا جاوے تو نمک سلیمانی کھا لیا جاوے یعنی صفوف عازم, اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا, کھانا ہضم ہو جاوے گا, جو حضرت مجد کے جملے ہیں, مزہ زیادہ ہے جناب, ہو جاوے گا. اور جو ایسا کرے گا یعنی بہت زیادہ کھانے کی عادت بنائے گا, ایک روز جان سے ہاتھ دھوئے گا. اسی طرح جو شخص توبہ کے اعتماد پر گناہ کرتا رہے گا, ایک دن عجب نہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. غرض یہ کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا بہت حماقت ہے. اب دیکھیے دوسرا ملفوظ اچھل پڑیں گے, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, ہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں فرمایا کہ میں آپ کو خوف اللہ کا کہ جس سے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں, گناہ چھوٹ جاتے ہیں, کہ حاصل ہونے کا طریقہ بتلاتا ہوں. وہ طریقہ گویا ایک گر ہے, ٹیکنک ہے. جہاں میں نے رک کر ایک حضرت والا پیارے شیخ کی بات سنائی تھی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک بدماش اس گلی میں تھا جو اس کو پٹک دیتا تھا, مسجد نہیں جانے دیتا تھا. اللہ کی شان, اس کی دعائیں, اللہ کی مدد. ایک پہلوان وہاں گیا تو اس نے پہلوان سے 2-3 دن میں سلام دعا کر کے اپنا بتایا کہ آپ آ جاؤ میرے گھر میں, ایک کمرہ ہمارا الگ ہے, میں آپ کو ٹیکنک سکھاؤں گا, آپ سے 80 کلو بھی زیادہ ہوگا اس کو آپ گرا دیں گے, لیکن شرط ہے. کہا جی آپ حکم کرو بھائی, کیا شرط ہے, میری نمازیں نہیں ہو رہی نا مسجد میں. کا شرط یہ ہے کہ آپ بادام اینڈ پستہ دودھ کے اندر اور اصلی گھی اور سلاجید, یہ میں خامخواہ بڑھا رہا ہوں, سلاجید نہیں کہا تھا, اور سلاجید اور اصلی گھی اور بالائی ملا کر پیئیں گے 2 گلاس صبح شام رات. کہیں تو ہم کر لیں گے. کہا لیکن زہر نہیں کھانا ہے, آپ ہار جاؤ گے. کہ یہ مشکل لگتا ہے گناہ چھوڑنا, نعوذ باللہ. ایسا ہی ہے, یہ بیان کرنا وغیرہ سب مزہ آتا ہے, گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتا. نمبر 1 کہ شیخ مجھے حقیر سمجھے گا, انا للہ پڑھنا چاہیے نا, میرے کو حقیر سمجھے گا, وہ تو حرام ہے. نمبر 2 میرا شیخ کسی کو بتا دے گا, ملفوظات میں لکھا ہوا ہے یہ, شیخ بتا دے گا کسی کو, بتاؤ جو کسی کا عیب بتائے گا قیامت کے دن جب وہ چاہے گا میرے عیب چھپائے جائیں, اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیں گے. یہ شیخ سے اس نے زن ہے تمہارا, اس نے زن پر تو سب کچھ ملتا ہے, تم تو بدگمان ہو شیخ سے. یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس, پرچے کا فوٹو اسٹیٹ بھی ہے, وہ اس میں جو ہوتا ہے وہ ہے میرے پاس. یہ اصلاح اس لیے 2 وجہ سے آدمی نہیں کراتے, حضرت مجدد نے فرمایا. اور ایک لاہور میں بزرگ نے فرمایا تھا کہ آج کل لوگ اصلاح کیوں نہیں کراتے, مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ پہلے ہمارے وقت میں ہم سب چھوٹے تھے تو بڑوں سے اصلاح کراتے تھے, آج اس دور میں سب بڑے ہیں, جب بڑے ہیں تو اصلاح کس سے کرائیں گے, چھوٹے سے کیسے اصلاح کرائیں گے, جب خود بڑے ہیں تو چھوٹے سے کیسے اصلاح کرائیں گے. کیا گر بتایا ہے نا. اصلاح تو وہ کراتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر ہو. جناب وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, بلکہ وہ بھی حق تعالی ہی کا ارشاد ہے. وہ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان اس پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا عمل آگے کیے ہیں. یعنی فکر آخرت کیا کرو, اور فکر آخرت کا طریقہ یہ ہے ایک وقت مقرر کر لو, مثلا سوتے وقت روزانہ بلا ناغہ بیٹھ کر سوچا کرو, لیٹے نہیں, کہ لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت کیا ہے یہ سوچو, اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے, مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دار فانی سے کوش ہوگا. سب سامان, مال, اسباب, باغ, نوکر چاکر, اولاد, بیٹا بیٹی, ماں باپ, بیوی بچے, بھائی, قریب کے رشتہ دار, دوست دشمن یہیں رہ جاویں گے. میں تنے تنہا سب کو چھوڑ کر قبر کے گھڑے میں جا لیٹوں گا. وہاں 2 فرشتے آویں گے, اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں, ورنہ خدا نخواستہ ڈرانی صورت میں نہایت ہولناک آواز سے آ کر سوالات کریں گے. پس اے نفس اس وقت کوئی تیرا یار اور مددگار نہ ہوگا, تیرے اعمال ہی وہاں کام آویں گے. اگر سوالات کے جواب درست ہوں گے تو سبحان اللہ,
جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ امتحان میں ناکام رہا تو قبر دوزخ کا ایک گڑھا ہے. اس کے بعد قبر سے اٹھایا جاوے گا, نامۂ اعمال اڑائے جاویں گے, حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاوے گا, پل صراط پر چلنا ہوگا. اے نفس تو کس دھوکے میں ہے؟ اور ان سب واقعات پر تیرا ایمان ہے اور یقیناً جانتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے, پھر کیوں غفلت ہے؟ کس وجہ سے گناہوں کے اندر دلیری ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ اے نفس تو ہی اپنا غم خوار بن, اگر تو اپنی غم خواری نہ کرے گا تو تجھ سے زیادہ کون تیرا خیر خواہ ہوگا. اس طرح دیکھیں جو ملفوظ لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں, لیکن پھر حضرت کی نصیحت الگ بتاؤں گا. اس طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ان واقعات کو تفصیل سے سوچا کرے. حضرت نے فرمایا خوف اتنا ہوگا کہ گھبرا نہ جاؤ. چند منٹ, ابھی میں نے پڑھا تو 4 منٹ لگے ہوں گے نا, ہم جب عمل کریں گے 4 منٹ تھوڑی لگیں گے, صرف ایک دفعہ دن میں جناب. پھر شیخ سے پوچھ لیں کہ مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ بھئی زیادہ پڑھوں تو مجھے ٹینشن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا, تو شیخ دفعہ اور بڑھا دے گا. جناب میں دعوے سے, مجدد کا دعویٰ ہے, میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چندی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اللہ کا, اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لیے اطاعت کی توفیق ہوگی. اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا, سمجھے, کس چیز کا؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پھر کیسے اصلاح اعمال اور یہ چیزیں کیسے پھر مرتب ہو گئے, پہلے کیوں نہیں مرتب تھے یہ؟